دل کی بات۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب اس کے والد آ جائیں تو آپ پوچھیں کہ وہ کیا باتیں ہیں جو اس نے اپنے دل میں کہیں، وہ باتیں جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے والد سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ اس کا مال چھیننا چاہتے ہیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کا مال اس کی پھوپھی، خالہ یا صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے والد سے پوچھا، وہ کیا باتیں ہیں جنہیں تم نے اپنے دل میں کہا اور جن کو ابھی تک تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ مجھے بھی سناؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بات جو میرے کانوں نے نہیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار اپنے دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ میں نے غم کی حالت میں دل ہی دل میں کہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں بھی سناؤ۔ پھر اس نے دل میں آنے والے وہ دردناک اشعار سنائے، اے بیٹے، میں نے بچپن میں تیری غذا کا انتظام کیا اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے جاگنے اور بے قراری میں گزار دی۔ ایسا لگتا جیسے تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ میرا دل تمہاری موت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ مرنے کا ایک دن مقرر ہے جو آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میری شفقت کا بدلہ سختی اور سخت بات سے دیا، جیسے تم ہی نے مجھ پر احسان کیا۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کیا کرتا ہے۔ کم از کم مجھے پڑوسی جیسا حق دیتے اور خود میرے ہی مال میں میرے واسطے کنجوسی نہ کرتے۔ یہ اشعار سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا، جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔